بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما إلا الله فرمایا ام یقولون یہ کیا کہتے ہیں؟ کفار کا مشرکین کا کیا جواب ہے جب آپ دعوت اللہ دیتے ہیں تو کیا جواب ہے ان کا؟ یہ کیا سوچتے ہیں؟ افترا علی اللہ کذبا فرمایا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، ان پر وہی کوئی نہیں آتی، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، اس کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار قریش بھی اللہ کو مانتے تھے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو تو جانتے تھے، مانتے تھے، تو پھر وہ کافر اور مشرک کیسے ہو؟ جب اللہ کو ماننا ہی دین ہے، بعثت عالی کے بعد نبوت پر ایمان لانا بھی دین ہو گیا، لیکن آپ کی بعثت سے پہلے جب وہ تھے تو اللہ کو تو مانتے تھے، تو پھر انہیں قرآن مشرک اور کافر کیوں کہتا؟ مانتے تھے، اپنے طریقے سے مانتے تھے۔ اللہ کو ماننا مجبوری ہے عقل کی۔ ایک ایسی طاقت جس نے سب کچھ بنایا ہو اور جس کا بنانے والا کوئی نہ ہو، اپنی ذات میں قائم ہو، یہ ماننا عقل کی مجبوری ہے، ورنہ تسلسل آ جاتا ہے۔ پانی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بادل کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بارش کس نے برسائی؟ اللہ نے۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ اب اگر کہتے ہیں فلاں نے اللہ کو بنایا، اس کو کس نے بنایا، یہ تو پھر کہیں رکے گا نہیں۔ لہذا انسانی دماغ کی مجبوری ہے کہ وہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے جو از خود ہے، اسے بنایا کسی نے نہیں، اس نے سب کچھ بنایا، اور وہ اللہ ہے۔ لیکن یہ ایمان نہیں ہے۔ جب نبی اللہ کا مبعوث ہوتا ہے، وہ مبعوث ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کو ایسا مانا جائے جیسا وہ ہے۔ مشرکوں نے تو مانا کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، پھر اس نے یہ دیوتا بنا دیے، ایک کو بارش پہ لگا دیا، ایک کو اولاد دینے پہ لگا دیا، ایک کو اس پہ لگا دیا، ایک کو اس کام پہ لگا دیا۔ وہ دیوتا جو ہیں وہ غیر مرئی نظر نہ آنے والی طاقتیں ہیں، ان کا بت بنا دو تو اس بت میں ان کی طاقت آ جاتی۔
وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کی حاجت روائی کرتے ہیں، تو پھر کہاں رہی توحید باری؟ لہذا اللہ کے ساتھ ایمان یہ ہے کہ میں اس اللہ کو ویسا مانتا ہوں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت عبداللہ کے فرزند مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جو انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ مسلمانوں میں بھی بعض فرقے گمراہ ہوئے، کیوں ہوئے؟ سب کی بنیاد یہاں آ کر بنتی ہے کہ اللہ کو ویسا نہیں مانتے جیسا حضور منواتے۔ مشرکین نے کہا کہ اللہ نے دنیا تو بنائی، یہ ہمارے دیوتا بھی اسی نے بنایا، پر انہیں طاقت دے دی، تقسیم کر دی، اب یہ کام یہ کرتے ہیں، وہ اپنا بیٹھا ہے مزہ کرتا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے بت نہ بنایا، انہوں نے کہا یہ اولیاء اللہ کو دے دی گئی، یہ فلاں امام کو طاقت دے دی گئی، کائنات اللہ نے بنائی، اس نے فلاں کے سپرد کر دی، اب سارا نظام وہ چلا رہا ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیں گے یہ گمراہی کی بنیاد ہے۔ تو فرمایا دیکھو اللہ کے رسول آپ ہیں، وحی آپ پر آتی ہے، قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، جبرائیل امین آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم اللہ کو کیسا جانتے ہو؟ تمہیں تو معرفت الہی حاصل ہی نہیں، تم نے تو مجبوراً ایک طاقت مانی ہوئی ہے، یہ عقل کی مجبوری ہے، پہچان کر نہیں مانا ہوا، معرفت الہی نصیب نہیں ہے، عقل کی ایک مجبوری ہے، اس نے مانا ہوا ہے، تو ہر کوئی مانتا ہے۔ کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، مذاہب باطلہ میں دیکھ لیں، آخر ایک ایسی طاقت ہے، دیوتاؤں کو مانتے مانتے ایک مہادیو ماننا پڑتا ہے سب کو۔ تو فرمایا اب یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت قانون اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ نبوت کا جھوٹ موٹ کرتے ہیں، لیکن نبی برحق میں اور کذاب میں ایک فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ اگر چاہتا آپ اللہ پر معاذ اللہ جھوٹ ہو تو اللہ آپ کے دل پر مہر کر دیتا۔ دل پر مہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ پھر بندہ اول پھول بکتا ہے۔ مدعیان نبوت کذاب جو پہلے گزرے ہیں ان کے حالات میں بھی ملتا ہے، لیکن وہ تو بہت پہلے گزر گئے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو مرزا قادیانی تو ابھی ہمارے قریبی 1908 میں فوت ہوا۔ اب آپ جو اس نے وحی کے نام پہ جو اس نے پھل جھڑیاں چھوڑی ہیں آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کوئی پاگل بک رہا ہے، یعنی کسی عام پڑھے لکھے آدمی کی بات بھی نہیں لگتی۔ فرمایا یہ قانون فطرت ہے کہ جو جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے اس سے اس کے دل پہ مہر کر دی جاتی ہے، پھر اس کی باتیں کھوکھلی، بے اثر، بے وزن اور بے تکی ہو جاتی۔ آپ کی باتوں سے تو دانائی ایک ایک لفظ سے ٹپک رہی ہے، آپ کے کلمات تو دنیا کے راز کھول رہے ہیں، آخرت کی گرہیں کھول رہے ہیں، آپ کے ارشادات تو تعارف ذات باری کرا رہے ہیں، آپ کے ارشادات تو نظام کائنات پر بحث کر رہے ہیں۔ کہاں تھی سائنس اس وقت جس وقت قرآن نے کہا کہ مادے سے لیکوڈ بنتا ہے، ذرات سے غذا سے لیکوڈ بنتا ہے، پھر اس کے ذرے سے
حمل ٹھہرتا ہے، پھر خون کی پھٹکی بنتی ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی پیدا ہوتی ہے، پھر اس پر کھال چڑھائی جاتی ہے۔ 1450 سال بعد ساری تحقیق کر کے سائنس نے صرف قرآن کی تائید ہی کی ہے۔ کہیں کہتی نا کہ یہ تو انہوں نے تک بندی کی، ایسا تو نہیں، ایسا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی، یہ تو بہت بڑی بات تھی، تخلیق انسانی تو بہت بڑی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 انگلیوں سے کھانا کھاؤ اور انگلیاں سالن میں بشک ڈبو کر کھاؤ، اور کھانے کے بعد ان کو چوس لو، پھر صاف کرو۔ آج سائنس کہتی ہے کہ اگر ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، انگلیوں سے سالن لگ جائے تو اس میں ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جرثومے کہ اگر انہیں چوس لیا جائے تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ آج کی بات ہے سائنس کی کہ اگر انگلیاں ڈبو کر کھایا جائے اور پھر وہ انگلیاں چوس لی جائیں تو انگلیوں سے جب سالن لگتا ہے تو اس میں ایسے جرثومے پیدا ہو جاتے ہیں، ایسا بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے کہ جسے چوس لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے آداب میں ایک چھوٹی سی، یہاں سے لے کر قیامت، آخرت، جنت، دوزخ تک ہر چیز آپ نے کھول کے رکھ دی۔ فرمایا جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں وہ تو اول پھول بکتے ہیں، ان کے دلوں پہ ہم مور کر دیتے۔ کبھی کسی کو اتفاق ہو مرزا قادیانی نے جو وحی کے نام پر پھلجھڑیاں چھوڑی ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ پاگل تھا، ماننے والے پاگل ہیں، کیا بک رہا ہے۔ آپ کے پاس جو وحی آتی ہے فرشتہ کا، اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اس طرح کی ساری خرافات ہیں۔ وہی کیا ہے، میں نے دیکھا میں حضرت مریم ہوں، پھر میں نے دیکھا اللہ نے مجھ سے جمع کیا ہے، پھر میں نے دیکھا مجھ سے عیسیٰ پیدا ہوا، میں عیسیٰ ہوں۔ یار یہ کہانی تو کوئی پہلی دوسری کا بچہ بھی نہیں سنتا کہ خود ہی مریم میں خود ہی پیدا کیا، خود ہی عیسیٰ بن گئی۔ کون سنتا یہ ہے کوئی عقل کی بات؟ اس طرح کی وہی ہے۔ تو فرماتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر آپ میری ذات کے حوالے سے غلط بات کہتے تو میں ایسے لوگوں کے دلوں پر تو مور کر دیتا، ان سے تو کوئی دانائی کی بات نہیں ہوتی، وہ تو اول پھول بکتے ہیں۔ إِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، لیکن اللہ کا قانون ہے يَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ باطل کو مٹا دیتے ہیں اور حق کو قائم رکھتے ہیں اپنے دلائل کے ساتھ۔ بِكَلِمَاتِهِ، جو دلائل اللہ نے حق کو دیے ہیں وہ اس کی حیات اور بقا کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ایک آواز تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے مکے میں، پوری دنیا میں، پورے عرب میں، پورے جہان میں۔ کتنی قوت دی اللہ نے اسے اور کتنی گونج رہی ہے اور قیامت تک گونجتی رہی۔ دب گئی وہ آوازیں جو آپ کے خلاف تھی، کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ فرمایا یہ قانون فطرت ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اندر کی باتیں، دلوں کے نہاں خانے کی باتیں جانتا ہے۔ کوئی بظاہر پارسا بھی بنتا رہے، نیک بھی بنتا رہے، اس کے اندر دل کی گہرائی میں کیا ہے یہ اللہ کریم جانتا ہے۔ حلیہ بھی نیکوں کا بنا لے، لوگوں کے سامنے سجدے بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، تسبیحات بھی پڑھے، وظیفے بھی کرے، لیکن اندر کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کا یہ اصول ہے کہ آپ تصوف سیکھیں، سلوک سیکھیں، اللہ آپ کو بہت اعلیٰ مدارج دے، حلیہ اور لباس میں بدلیں، شرعی حلیہ شرعی لباس میں، جس میں آپ کی رہائش ہے اس میں رہیں۔
مکر نہ کریں 3-4 تسبیحیں گلے میں ڈال لی، ایک خاص قسم کی ٹوپی ڈال لی، اس کے اوپر ایک پگڑی باندھ لی، پگڑی کے اوپر ایک رومال کر لیا۔ خدا کا خوف کرو یار، کیا برقعے پہن رہے اور دلہنیں بن رہے ہو، ایک تسبیح یہاں لپیٹ لی، 2 گلے میں ڈال لی، کیا خدا کا خوف کرو، جو کچھ ہو وہی ہو۔ جو جس لباس میں رہتا ہے وہ لباس شریعت کے مطابق ستر عورت کے لیے کافی، بس ٹھیک ہے۔ بات دل کی ہے، دل کو بدلو، ظاہر کو نہیں، دل کو بدلو۔ اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی باتیں، دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی کریم ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ عاجز بندہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، وہ پھر اسے دھتکارتا نہیں، جب توبہ کرتا پھر قبول کرتا۔ اور اس کی عظمت کو یہی زیبا ہے کہ جو در پہ آئے خالی نہ جائے، لیکن وہ دلوں کے حال کا واقف ہے، آئے صدق دل سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ کریم ہے، گناہ معاف کر دیتا، آئندہ نیکی کی توفیق ارزاں کر دیتا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، ایک بات یاد رکھ لو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو کر اللہ کے سامنے رہے ہو، ہر بات وہ جانتا ہے۔ تم سمجھتے ہو میں نے چھپ کر جھوٹ بولا، سب سے چھپ گئے ہوگے، لیکن اللہ جانتا ہے، اس کے سامنے بول رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو میں نے دنیا سے رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کر لیا، لیکن وہ پاس ہے، موجود ہے، دیکھ رہا۔ تم سمجھتے ہو گاہک کو سمجھ نہیں آنے دی، میں نے کم تول کے زیادہ پیسے لے لیے، گاہک کو سمجھ آئے نہ، وہ پاس موجود ہے، وہ دیکھ رہا۔ گاہک نے حساب نہیں لینا، حساب اس نے لینا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، وہ پاس ہے، دیکھ رہا ہے۔ ایک یہی آیت بندہ مان لے صحیح، اس کی زندگی بھر کی اصلاح کے لیے کافی۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال، اتباع رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام اختیار کرتے ہیں، ان کی عبادات، ان کی نیک سوچیں، ان کے نیک الفاظ، ان کے نیک کام بھی تو وہی قبول کرتا ہے۔ وہی ذات ہے جو گناہگاروں کو معاف کرتی ہے، وہی ذات ہے جو نیکوں کی نیکیاں قبول فرماتی ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جو اطاعت کرتے ہیں، عقیدہ درست ہے، کردار صحیح ہے، وہ کام تھوڑا کرتے ہیں، ان کے اجر کو بڑھاتا بہت زیادہ ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنی مہربانی سے ان کی مزدوری اپنی شان کے مطابق بڑھا دیتا ہے۔ وہ کام اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں، ان کا خلوص اپنی حیثیت، اپنے علم، اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ معاوضے کی بات آتی ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ رہ گئے انکار کرنے والے، والکافرون، کفر کرنے والے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب، بہت ہی سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے بہت دولت ہو میرے پاس، ہم باہر لگ جائیں۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ انسانی، جس نے انسان کو پیدا کیا وہ انسانی مزاج کو زیر بحث لاتا ہے، وہ کہتا ہے، فرماتا ہے
لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر سب کو امیر بنا دیتا، سب کو دولت مند دے دیتا تو سارے لڑ بڑھ کر مر جاتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فقیر چمنی پہ قناعت کر لیتا ہے، متوسط آدمی کو 10 روپے 15 روپے 20 روپے 200 روپے دیہڑی مل جائے وہ اس پہ قناعت کر لیتا ہے، بابو صاحب کو 10,000 15,000 تنخواہ مل جائے اس پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ حکمران کے پاس سارا ملک ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں اور لوٹو۔ جن کو دیا دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں، ایک آدمی کے پاس سلطنت ہے، ریاست ہے، بادشاہ ہے، حکومت ہے، وہ ذرا دیکھتا ہے پڑوس کا حکمران کمزور ہے اس پر چڑھ دوڑتا ہے، پہلے تیرے پاس ملک بھی ہے، حکومت بھی ہے، اتنے بندے قتل کرے گا، اپنے بندے قتل کرائے گا، اس کی زمین چھینے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ انسانی مزاج ہے نا، اس سے جو پاس ہے اس سے پیٹ نہیں بھرتا، چڑھ دوڑتا ہے، اس نے فلاں نے اتنے ملک فتح کیے، فلاں نے فتح کیے۔ تو فرمایا اگر سب کو یہ رزق عام میں کر دیتا لبغوا فی الارض، تو یہ زمین پہ ساری بغاوت ہی بغاوت نظر آتی، یہ تو لڑ لڑ کر مر جاتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کتنا دینا ہے، اس کے مطابق دیتا رہتا ہے، وہ آپ کے مشوروں کا پابند نہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کس کے پاس کیا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ جانتا ہے۔ فرمایا ایک ہی بات اندازہ کر لو تو میں بتا دوں کہ اگر سارے بادشاہ ہوتے تو سارے لڑ لڑ کے مر جاتے، دنیا کا نظام تباہ ہو جاتا۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعیت ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی کاریگر ہے، تو ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، نظام کائنات چل رہا ہے، اس میں ایک توازن ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہر ایک کے لیے رزق عام کر دیتا، سارے بادشاہ بن جاتے تو لڑ لڑ کے مر جاتے، زمین پہ بغاوت ہو جاتی۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق اس پر رزق نازل فرماتا ہے۔ وہ ہر فرد کو، ہر ذات کو جانتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، تم مشورے نہ دو، وہ اپنے بندوں سے ہمہ وقت باخبر ہے، خبیر ہے، ہر بندے کے ہر قول، ہر فعل اور ہر سوچ سے واقف ہے، ہر ارادے سے واقف ہے، اور بصیر، سب اس کے روبرو ہیں، سب کو دیکھ رہا ہے۔ بعض چیزیں ہم دیکھتے ہیں بظاہر نظر آتی، اس کے اندر کیا نظر نہیں آتا، فرمایا وہ اندر کی بات بھی جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ زمین خشک سالی میں آ جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، سبز نام کو نہیں رہتا، گرد بن کے اڑ جاتا ہے، درخت سوکھ جاتے ہیں، فصلیں سوکھ جاتی ہیں، چشمے خشک ہو جاتے ہیں، دریا بند ہو جاتے ہیں، نہریں رک جاتی، کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب نوع انسانی نا امید ہو چکی ہوتی ہے کہ اب تو موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، وہ بارش برسا دیتا، کوئی آثار نہیں ہوتے، زمین پہ پانی دستیاب نہیں ہوتا، وہ جل تھل کر دیتا ہے، ایسی بارش برساتا ہے۔ لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَ، اور اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے ہر جگہ۔ شام کو بارش ہوتی ہے، سب اٹھ کر دیکھو تو حد نگاہ تک سبزہ پھیلا،
یہ سارے پہاڑ خشک ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، پھر دوسرے دن دیکھو تو سبز کھربوں تنکے نکلتے ہیں زمین سے، اور مخمل کا طرف ہر قطرہ گل بکف، ہر پھول کا رنگ جدا، خوشبو جدا، ذائقہ جدا، تاثیر جدا، چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو جاتا۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی اکیلا ساری کائنات کا کارساز ہے، وہی ولی ہے، سارے کام وہی کرتا ہے، سب باتوں سے وہی واقف ہے، ہر حال کو بنانے والا وہ خود ہے، اسباب کا بھی خالق ہے اور نتائج کا بھی خالق ہے، اسباب بھی خود بناتے اور ان میں نتائج بھی خود پیدا فرماتے، اور وہ بہت زیادہ تعریف کا مستحق ہے، اسی کو ساری تعریفیں زیب بھی اسی کو دیتی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اس کی عظمت کی دلیلوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق بہت بڑی دلیل نہیں، آسمان تو تمہاری رسائی سے بہت بالا ہیں، مخلوق میں چند لوگ ہوں گے جو اتنا علم حاصل کریں کہ وہ آسمانوں پہ بحث کر سکیں، ستاروں پہ بحث کر سکیں، سیاروں کی بات کر سکیں، زمین پہ تو تم سب بستے ہو۔ اس نے اس زمین کو کیسا بنا دیا، بس فیہ مادہ، کتنی مخلوق اس پر پیدا کر دی، ساری مخلوق اسی ایک مٹی سے بن رہی ہے، سب کے ذرات ایٹم سیل اسی ایک زمین میں ہیں، ہر مخلوق کے سیل ہر مخلوق تک اپنے اپنے پہنچ رہے ہیں، کوئی خلط ملط نہیں ہوتا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا، کوئی بگاڑ نہیں ہوتا۔ کیا اس کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں؟ وہ پیدا فرماتا ہے، مخلوق رہتی ہے، بستی ہے، چلی جاتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں جاتی، میرے ہی پاس ہے، وَعَلَىٰ جَمْعٍ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب وہ چاہے گا سب کو پھر جمع کر لے گا، کہیں نہیں جاتی، واپس میری بارگاہ میں آ رہی ہے۔ جب وقت آئے گا، جب اللہ کریم کا حکم ہوگا تو ایک ہی میدان میں سب جمع ہو جائیں گے، انسان، حیوان، جانور، پرندے، درندے، ہر چیز پھر میدان میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔